معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا سنگین جرائم ہے، وہ کون سا سنگین گناہ ہے، وہ کون سا سنگین عمل ہے کہ جب انسان اس کو کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان باقی نہیں رہتا، اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہوا کرتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوا کرتے ہیں کہ جب انسان اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کو کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنا سنگین جرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایمان چھین لیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق جب وہ اس گناہ کو کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر اس کے سر پر سایہ کی طرح سے منڈلا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر ایمان دوبارہ اس میں سما جاتا ہے۔ معلوم ہے وہ کون سا سنگین جرم ہے؟ وہ ہے زنا۔ جب انسان زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ایمان چھین لیتا ہے، ایمان کی وہ دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک ایمان نہیں لوٹتا ہے جب تک کہ وہ اس سنگین جرم سے، اس کبیرہ گناہوں سے فارغ نہیں ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر کا گناہ شراب نوشی ہے۔ شراب نوشی بھی ایسا سنگین جرم ہے، ایسا گناہ کبیرہ ہے، اس سے انسان کو تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جب کہ وہ شراب پی رہا ہوتا ہے اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا وہ گناہ، تیسرا وہ کام جس وقت کے آدمی کر رہا ہوتا ہے اور اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے وہ ہے چوری۔ کسی کے مال کو چرا لینا، کسی کے مال کو غصب کر لینا، کسی کے مال کو ہڑپ لینا اتنا سنگین جرم ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا ناراض کرنے والا عمل ہے کہ جب انسان چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لوٹنے والا، کھسیٹنے والا جب لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ان سنگین جرموں میں سے، ان سنگین عمل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے امانت میں خیانت۔ امانت میں خیانت کرنا یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے، یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ جب انسان خیانت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مال میں ہو، چاہے وہ کسی اور چیز میں ہو، خیانت اگر کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان نے اور امام مسلم علیہ رحمۃ رضوان نے بالاتفاق روایت کیا ہے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مذکورہ گناہوں سے بچو، پھر کہتا ہوں تم اس گناہوں سے بچو۔ دو مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ان گناہوں سے بچو۔ لہٰذا ناظرین، آج کے اس پیغام سے ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے، نہ صرف اپنے کو بچانا ہے بلکہ اپنے اسلامی بھائی کو، اسلامی بہنوں کو بھی بچانا ہے۔ اس پیغام کو شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے سے بچ جائے، اور جن لوگوں نے یہ گناہ کر چکا ہے وہ توبہ کر لے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔